میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، اگر آپ لوگ ضلع کرم میں امن چاہتے ہو، سنجیدہ ہو، امن لانے کے لیے آپ خواہشمند ہو، تو پلیز آپ اہل سنت کے جائز، ناجائز نہیں، جائز مطالبات مان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوا اور آپ لوگوں نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ حکومت، سرکار کرم میں، ضلع کرم میں امن نہیں چاہتی۔ اگر یہ لوگ ضلع کرم میں امن چاہتے اور سنجیدہ ہوتے کہ کرم میں امن ہو، تو یہ لوگ سب سے پہلے بگن کا دورہ کرتے اور یہ لوگ سب سے پہلے اہلیان بگن کو مظلوم ٹھہراتے اور یہ لوگ سب سے پہلے بگن میں جو ظلم ہو چکا ہے وہ دنیا کو دکھاتے۔ مگر یہ منافق لوگ امن نہیں چاہتے۔ بار بار اہلیان بگن نے، اہل سنت کے اقوام نے بار بار کہا کہ جو مسئلہ ہے مسئلے کو حل کرے۔ جن لوگوں نے بگن پر یلغار کیا اور جن لوگوں نے بگن پر لشکر کشی کی، جن لوگوں نے بگن پر حملہ کیا، جن لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، ان لوگوں کو سب سے پہلے گرفتار کرے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے۔ جن لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، اسلحہ کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ جو دہشت گرد بیٹھی ہوئی ہے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ مگر یہ حکومت نہیں سنتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو امن نہیں چاہیے۔ اگر یہ لوگ ضلع کرم میں امن چاہتے تو حکومت فوری طور پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا بگن پر، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا۔ مگر بدقسمتی سے حکومت یہ نہیں چاہتی۔ 22 نومبر کو جو حملہ ہوا یا لہار ہوا، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ لوگ پرچینار سے آئے تھے۔ علیزئی میں بیٹھ گئے، علیزئی میں جرگ ہوا تو علیزئی سے ہی، عرفان کلی سے ہی بگن اور ٹلوکنڈ پر حملہ ہوا، جس کے باعث بگن بازار پورا جل گیا، جس کے باعث بگن میں گھرانے جل گئے، جس کے باعث بگن میں زندہ لوگوں کو جلایا، جس کے باعث قرآن مجید کو شہید کیا، جس کے باعث اہلیان بگن نے نقل مکانی کی اور ان لوگوں کو تاحال گھرانے نہیں ملے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے ہیں، لوگ تو خیموں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے اور حکومت نے ابھی تک صحیح طریقے سے اقدامات نہیں کی اور حکومت نے ابھی تک FIR درج نہیں کی اور حکومت نے ابھی تک کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ اور پھر یہی حکومت اہلیان بگن کو، اہل سنت کو بار بار کہہ رہی کہ آپ لوگ حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون تو کر رہی ہے، اسی راستے پر کارروائی کو جانے دیا جس راستے پر بگن ہے، جس راستے کو جلایا، جس راستے کو ان لوگوں نے استعمال کیا تھا، جن راستے پر بگن بازار تھا، ان ہی راستے پر کارروائی کو جانے دیا۔ اہلیان بگن مزید تعاون کرے، مزید تعاون کرے۔ تعاون تو کر رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ آپ لوگ خود فیصلہ کریں، آپ لوگ خود دیکھ لیں، آپ لوگ خود ججمنٹ کریں کہ حکومت ابھی تک امن میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ پرچینار میں جو دہشت گرد بیٹھے ہیں، جو اسلحہ ہے، اس کے خلاف کارروائی کرے، لیکن حکومت نہیں کر رہی۔ اہل سنت کا یہی مطالبہ ہے کہ جہاں پر بھی مورچے بینکر ہے اس کو مسمار کرے، لیکن ابھی تک نہیں۔ جو گاؤں متاثر ہوا ہے، جن گاؤں کو جلایا گیا ہے، ان گاؤں کو تاحال صحیح طریقے سے امداد نہیں پہنچا ہے، ان لوگوں کو تاحال مظلوم نہیں ٹھہرایا، ان لوگوں کی مطالبات تاحال منظور نہیں ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود حکومت کا توجہ پرچینار پر ہے۔ پرچینار میں تو کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہے۔ اگر راستے بند ہے تو راستے مقبل کے لیے بھی بند ہے، اس گھڑی کے لیے بھی بند ہے، بشہرہ کے لیے بھی بند ہے، سید کرم کے لیے بھی بند ہے، اور بہت سے بڑے بڑے اہل سنت کے علاقے ہیں، اہل سنت بھی وہاں پہ آباد ہے۔ اپر کرم میں افغانستان کی بارڈر کے ساتھ بھی ہے، سنٹرل کرم کی سائڈ پر بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی راستے بند ہے، صرف پرچینار کے لیے نہیں بند ہے۔ پوری اہل سنت جو اپر کرم میں مقیم ہے
اس کے لیے بھی راستے بند ہیں۔ راستے کھولنے سے پہلے جو مسئلہ ہے مسئلے کو حل کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی واقعہ پیش آئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بغن پر جو حملہ ہوا ہے اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو گرفتار کرے، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ علیزائی بغن کے بیچ میں ایک معاہدہ بھی، تقریری معاہدہ بھی ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی علیزائی والوں نے بغن پر حملہ کیا، اس کے باوجود حملہ کیا، خلاف ورزی کی۔ زئی قوم سے کچھ خواتین کو اپنے ساتھ لے گئے جو اسلام اور پشتون روایت کے خلاف ہے۔ اہلیان بغن میں تاحال غم و غصہ ہے، ان کو تھوڑا بہت ٹھنڈا کرے تاکہ دوبارہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اور حکومت ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے، نہ اہل سنت کے جو مطالبات ہیں وہ مان رہے ہیں اور نہ سن رہے ہیں۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے نیوز چینل ہے، انٹرنیشنل چینل ہے، نیشنل ہے، اور جو حکومت کے ذمہ دار عہدیداران ہے، سیاسی لیڈر ہے، پلیز وہ آپ لوگ خود بغن کا دورہ کریں، بغن کا وزٹ کریں، وہاں پہ دیکھیں کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ زندہ لوگوں کو جلایا، لوگوں کو ذبح کیا۔ آپ لوگ اس کو کور کریں، بغن کو کوریج دیں۔ اس لیے ہم لوگ بار بار درخواست کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، صحافی برادری، میڈیا، سیاسی لیڈرز وغیرہ، وہ سب بغن کا دورہ کریں۔ ضلع کرم میں ایک علاقہ بغن ہے، آپ لوگ بغن کا دورہ کریں، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بغن میں کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے اور حملہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ پلیز خدا را حکومت کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر اہل سنت کی جو مطالبات ہے اس کو مان لے تاکہ مسئلہ حل ہو۔ اگر آپ لوگ اہل سنت کی مطالبات کو نہیں مانتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ امن چاہتے ہو، جو اہل سنت کے جائز مطالبات ہیں اس کو مان لیں تاکہ علاقے میں امن ہو۔ میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، اگر آپ لوگ ضلع کرم میں امن چاہتے ہو، سنجیدہ ہو، امن لانے کے لیے آپ خواہشمند ہو، تو پلیز آپ اہل سنت کے ناجائز نہیں، جائز مطالبات مان لیں۔ جائز مطالبات کی میں بات کرتا ہوں کہ جو جائز مطالبات ہے اس کو مان لیں تاکہ کرم میں امن ہو۔ اگر آپ لوگ جائز مطالبات کو، اہل سنت کے جائز مطالبات کو نہیں مانتے ہو، نہیں سنتے ہو، تو پھر ضلع کرم میں امن ممکن نہیں ہے، کیونکہ بغن بازار جل گیا ہے، بغن میں مساجدوں کو، گھرانوں کو آگ لگایا گیا ہے، بغن میں زندہ لوگوں کو جلایا گیا ہے، بغن میں لوگوں کو ذبح کیا ہے، بغن پر یلہار ہوا ہے، بغن کا مالی جانی نقصان ہو چکا ہے۔ پلیز میڈیا اور حکومت اس پہ توجہ دے دے تاکہ مسئلہ حل ہو۔